بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب نے بول نیوز کی اینکر جاسمین کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت سی باتیں کی ہیں، کھل کے باتیں کی ہیں، کیونکہ ان کا شروع سے یہ مطمئن نظر تھا کہ پاکستان کی جو صورتحال اب بن رہی ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے اور ملک کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ اور سب سے پہلا یہ عمران خان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کراچی میں اور پورے سندھ میں بہت پاپولر ہیں، لیکن اس بلدیاتی الیکشن میں آپ کو کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی جیت نہیں سکی؟ کیونکہ بہت ساری کمزوریاں ہمیں نظر آ رہی تھیں جو کہ آپ کی نچلی سطح تک لوگوں کو نکال نہیں سکی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ چیز بالکل سمجھتا ہوں کہ میں کراچی کی عوام میں، پڑھے لکھے عوام ہے وہ ان میں پاپولر ہوں، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میری جو نچلی سطح تک یہ الیکشن تھا بلدیاتی، لیکن نچلے سطح تک کا انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے عوام کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ میں چیز مانتا ہوں۔ تو میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں جو کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا ہوگا، اور میں جا کے کراچی میں اور سندھ میں پوری کمپین کروں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی نیکسٹ جو کہ الیکشن آ رہا ہے اس میں ہماری حکومت بنے گی۔ تو دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ آپ اتنے پاپولر ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے پاکستان میں اب جو ہے یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا تھا کہ جب میں کوئی احتساب کروں گا، جب میں کوئی چیز کروں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت 13 جماعتی اتحاد بنا ہوا ہے، وہ میرے ڈر سے ہر وہ کام کریں گے جو کہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہوگا۔ جو پاکستان میں مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، مہنگائی کا جو عذاب ابھی شروع ہو گیا ہے، اور اب جو صورتحال پاکستان کی بن رہی ہے اس کی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلامتی بھی ہماری خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوری کوشش کر رہا ہوں، میں نے اسی لیے 2 اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دی ہیں، میں نے اسی لیے سب کو اپنی 85-86 استعفے بھی اگلے نے منظور کر لیے، اس لیے کہ پاکستان میں الیکشن ہو، ایک مستحکم حکومت بنے جو اکانومی کو اپنے ڈگر پر لا سکیں۔ تو اس لیے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ عوام کے لیے کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں میں وہ عوام کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں وہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پہ اٹیک ہوا، اس کے باوجود بھی میں اپنی ایف آئی آر ہی نہیں درج کروا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، یہ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں پاکستان میں ہو سکتا۔ کیونکہ میں نے حکومت میں رہ کے یہ دیکھا تھا، کیونکہ جنرل باجوہ جو تھا وہ حکومت جب میں نے اس کو ایکسٹینشن دی، اس سے پہلے وہی فائلیں مجھے بتاتا تھا، وہی لوگوں کو میڈیا والوں کو بلا کے بتاتا تھا کہ یہ ان لوگوں نے اتنی کرپشن کی ہے، ان لوگوں نے اتنی کرپشن کی ہے، اور مجھے بھی بتاتا تھا۔ لیکن جب میں نے ایکسٹینشن اس کو دے دی، وہ اندر خانے وہ اس سے مل گیا، نواز شریف گروپ سے مل گیا، اور پھر اس کے بعد جو اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس نے ہر وہ ممکن کوشش کی مجھے گرانے کے لیے، سازشیں کی، سب کچھ کیا آپ کے سامنے ہے وہ، جو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو رول پھر نظر آنے لگا۔ کیونکہ جب میں حکومت میں تھا تو جب کرونا آیا تو آپ یقین نہیں کریں کہ ایک پاکستانی فوج نے بہت تعاون کیا، ہم نے ایک این سی سی بنائی، اس میں ہر ایک چیز ود ان 10 منٹس ایوری تھنگ کمنگ آن دا ٹیبل۔ تو اس کے بعد ٹڈی دل کا حملہ، اس میں انہوں نے مدد کی، اس کے بعد سلام میں آیا، انہوں نے مدد کی، اس کے بعد کوئی بھی کام تھا جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے ہر موقع پہ تعاون کیا۔ لیکن ان کا نیگیٹو پہلو یہ تھا کہ ایک بندہ جو کہ فلی پاور رکھتا تھا، ایک بندہ جس کے پاس ہر ایک چیز کی پاور تھی، پھر اس نے مطلب نیگیٹو رول کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ یہ جو احتساب ہے اس کو تیز کریں، تو انہوں نے کہا یہ آپ احتساب کو چھوڑیں، آپ اپنی اکانومی پہ توجہ دیں، کیونکہ اکانومی کے بغیر آپ نہیں چل سکیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اکانومی تب بھی چلے گی جب ملک میں احتساب ہوگا، لیکن انہوں نے پھر ان سے معاہدہ کر لیا۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ پھر انہوں نے اب جنرل باجوہ نے کیا کیا، آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ آج جس نیج پہ پاکستانی قوم پہنچ گئی ہے، اس نیج پہ نہ
پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں پہنچا۔ آج اکنامی سچون دیکھ لیں، آپ بےروزگاری دیکھ لیں، آج مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک بندے کی فرانیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کا میں نے بار بار اس کو وارننگ دی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے ہوتے ہوئے اس نے ایک بندہ ہے جس کا نام حسین کانی ہے، اس نے ہائر کیا مجھے گندا کرنے کے لیے امریکہ میں، حالانکہ وہی آدمی جو کہ آرمی کو 30 سال سے گندا کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کر کے میری مخالفت کرتے ہوئے مجھے مطلب کہ میں پرائم منسٹر کو ہوتے ہوئے میرے دور میں انہوں نے اس بندے کو ہائر کیا کہ امریکہ میں عمران خان کی لابنگ کی جائے اور باجوہ صاحب کو پروموٹ کیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی جو نگران حکومت کے پی میں اب بن گئی ہے، لیکن یہ پنجاب میں کیونکہ ایک فرنٹ مین زرداری کا ہے، ایک فرنٹ مین جو ہے وہ شہباز شریف کا، دونوں فرنٹ مین آپ کے سامنے ہیں، سب کو صورتحال ہے۔ ہم تو نیوٹرل امپائر لانا چاہتے تھے، لیکن یہ آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے کہ 8 فیصلے جو الیکشن کمیشن نے کیے وہ ہم نے دوبارہ ریٹرن کروائے، کیونکہ الیکشن کمیشن آپ کو یقین نہیں کر سکتا جس طرح کے اس نے الیکشن کروائے ہیں، اور جس طرح کا وہ میرے خلاف مقدمات بنوا رہا ہے، کبھی توشہ خانہ، کبھی نائلی کے، کبھی فارم فنڈنگ کے۔ تو ان کی فارم فنڈنگ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے آج تک کچھ نہیں دیا، لیکن میں نے 40,000 ڈونر کی لسٹ بھی فراہم کر دی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جو بھی اپنی تحریک شروع کروں وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کروں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت پاکستان انشاءاللہ اپنی پٹری پہ آئے گا، لیکن اگر یہ میرے خوف و میرے ڈر سے مجھے باہر رکھنے کے لیے ہر سازش انشاءاللہ ناکام ہوگی، لیکن یہ میرے خوف و میرے ڈر کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے استعفیٰ ایک بھی نہیں ملا، جب میں نے کہا کہ میں اسمبلی میں جا رہا ہوں اس کے بعد سارے 85 کی 85 استعفے منظور کر لی ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو